ہے، اس کو مزید پھر غور کر لیتے ہیں، لیکن آوازوں میں ان کا فرق ہے، ملتی جلتی آوازوں میں نہیں آئے گا۔ یہ بعید الصوت جو، اچھا کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنے بعید الصوت ہیں نا، ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان کو ادا کرنا آسان ہے، اور ان کو ادا کرتے ہوئے اتنی غلطی نہیں ہوتی۔ ہم نے زیادہ فوکس جو ہے وہ ان حروف پر کرنا ہے تاکہ ہمیں ان کی ادائیگی میں کہیں مسئلہ پیش نہ آئے۔ جب ان کو ادا کرنا آ گیا تو سمجھ لیں ہماری جو پہلی غلطی ہے، لحن جلی ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، وہ ہماری انشاءاللہ کم ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اق، اک، اقرأ، اکبر، فرق پتہ چل رہا ہے؟ اسی طرح آپ بھی پڑھیں تو اس کا فرق واضح ہونا چاہیے۔ ات، قلقلہ نہیں اس میں ہوگا، ات، آتو، تو کو پر پڑھنا ہے اور اس میں قلقلہ بھی کرنا ہے۔ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، نرم پڑیں گے۔ اس، اس، اب آواز بھاری کر لی جب اس کو پڑھنا ہے تو تینوں میں فرق ہو گیا، دونوں میں، تینوں اس میں نہیں آئے گی، ان دونوں میں آئے گی۔ پھر پڑھتے ہیں، ہاں جی پھر پڑھتے ہیں، زبان دیکھ نظر آ رہی ہے زبان، ہاں نہیں یہاں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، تو میں پھر بتا دوں، زبان کی نوک جیسے ہی آپ اوپر والے دونوں دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ اف، 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 ہاں جی اب زیادہ تر کلیئر ہے، کوئی ایک آدھ آواز ہے تو وہ جو قریب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ ان کو بتا دیں گے۔ اس، اس، از، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سا کی طرح اس کو بھی پڑھیں گے۔ از، ذالک، یہ ہے از، از، اس کی مثال ہے اذا، زلزل، زلزال، آواز آ رہی ہے نا، سیٹی کی آواز چاروں طرف سے آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ٹھیک پڑھا جا رہا ہے۔ عظیم، ایک دن کسی میم نے پوچھا تھا، ایک دن شاید میم مسرت نے پوچھا تھا یا میم راشدہ نے پوچھا تھا، سبحان ربی العظیم، مل کے پڑھ لیں ایک دفعہ، سبحان ربی العظیم، عظیم، عظیم میں اس ذو کو پڑھیں گے۔ دیکھیں ہم ہر رکعت میں رکوع کرتے ہیں کم از کم 3 مرتبہ تو یہ تسبیح پڑھتے ہیں، تو ذو کی جگہ اگر ہم نے زا پڑھ دیا، عظیم پڑھ دیا، عظیم میننگ میں فرق ہے، اور ذو پڑھیں گے تو پھر میننگ میں فرق ہے۔ عظیم، عظیم کا مطلب ہے بہت بڑا، عظمت والا، اور عظیم کا مطلب ہے پختہ ارادے والا، عزم کرنے والا، تو فرق ہے نا۔ اللہ کا نام ہے تو ہم اس کی عظمت کا اظہار کرنا ہے، اس کے ارادوں پہ ہم نے بات نہیں کرنی، وہ تو ہمارے ارادوں کو جانتے ہیں، ہم عظیم نہیں کہیں گے، عظیم۔ اس کو کوشش کر کے کہیے، ابھی پہلے عین کی آواز ہے، آ، وی، می، زیر ہے نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تو جب ہم ساکن پڑھیں گے تو پڑھیں گے عظیم، عظیم، پہلے آ کہا گلا استعمال ہوا، ساتھ ہی فوراً زبان پہ آ گیا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے لگی، وی، پر بھی پڑھنا ہے، عظیم۔ اور میم جو ہے اس میں ایک اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو حروف بعید الصوت میں آتا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد یہاں تک پہنچ گئی یہ والا، جی
ہاں جی، یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیے ہم اس کو ادا کرتے ہیں نا، یہ کیا حرف ہے؟ سین. ہاں جی، پھر اینڈ پہ نون آئے گی تو کچھ کہتے ہیں سین، آواز آئے گی سین. سین نہیں کہنا، یہ بھی فرق ہے نا. سی تو کوئی چیز ہی نہیں. سین دیکھیں، سی اور سی فرق ہے کہ نہیں؟ تو یہی فرق ہم نے پڑھتے ہوئے مد نظر رکھنا ہے. سین. اور اسی طرح عظیم، جیسے اس بیٹی نے کہا ری کہیں گے، ری نہیں کہیں گے. ری اور زین اس میں فرق ہے. عظیم. اب اسی طرح میم کو ادا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پڑھیں. ہاں جی، پہلے می بولنا ہے. می. اگر پہلے بولیں گے می تو وہ غلط ہے. می پہلے آواز ناک میں چلی گئی، اس کو کہیں گے میم. میم. بات سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. نون کو پڑھتے ہوئے بھی اسی طرح ہوتا ہے. پہلے نون کہہ دیتے ہیں، پھر آگے نون. نون نہیں، نو پہلے کہیں گے، جیسے نور میں نو ہوتا ہے. نو ساکن. صاد اور ضاد میں ہم نے قلقلہ کرنا ہے کیونکہ دال ہے آخر میں، باقی اسی طرح آواز روک دینی ہے. یعنی اس طرح نہیں پڑھیں گے نون میم، سب میں ایسے نہیں کریں گے، آواز کو روک دینا. نون میم لام. اس کو بھی لا نہیں کہیں گے، لام. جی میرے کافی کلیئر ہو گیا. جو آوازیں آئی ہیں، جو چپ ہیں بالکل، اللہ ان کو بھی توفیق دے. جی اس کو دوبارہ دیکھ لیں. سا، اس کو نرم پڑھنا ہے ہم نے. قریب الصوت ہے نا، آوازیں ملتی جلتی. آس نہیں، ابھی ادھر سے آواز آئی، اس میں سیٹی کی آواز تھی، اس کو ہم نے روکنا ہے سا پڑھتے ہوئے. اور روکنے کا طریقہ میں پھر بتا دیتا ہوں. زبان کی نوک پہلے لگائیں دانتوں کے کنارے سے. آس آس. اب اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن آواز کو ہم نے کلوز کرنا ہے، پر کرنا ہے. آس آس. اس میں ہم نے اپنے چہرے کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے. آس. اس میں ہم نے منہ کو بند کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہوا کو مقید کرنے کی کوشش کرنی ہے. آس. تو ایک طریقہ میں اور بتا دوں کہ تلاوت سننے کا معمول بنا لیں، اور معمول اس طرح بنائیں کہ کبھی آڈیو سنیں اور کبھی کسی قاری صاحب کی، جتنے معروف ہیں ان کی تلاوت سنیں، تو کبھی ویڈیو میں بھی سنیں. تو ویڈیو میں سنیں اور پھر ان کے جو ایکسپریشن ہیں ان کو دیکھیں. وہ پڑھیں گے تو ہمارے جیسا کوئی پڑھے گا تو اس کے ماتھے پہ بال پڑ جائیں گے، پڑھتے ہوئے پتہ نہیں زور لگ رہا ہے، ماتھے پہ بال پڑ رہے ہیں، چہرے پہ شکن آ رہی ہے. جتنے معروف قراء ہیں آپ دیکھیں گے وہ تلاوت کا اتنا ادب اور احترام سے پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے ماتھے پہ بال نہیں پڑنا چاہیے. یہ ماتھے پہ بال پڑنا یہ تو غصے کی علامت ہوتی ہے. ہم غصے سے نہیں پڑھ رہے، ہم تو پیار اور شفقت سے پڑھ رہے ہیں. ان کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آئے گی. تو ان کے جو ایکسپریشن ہیں ان کو غور کریں. صاد کہتے ہیں تو ان کا منہ کیسے بنتا ہے، اور سین کہتے ہیں تو کیسے ادا کرتے ہیں. الگ سے نہ دیکھیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے اس کے اوپر مخارج بتاتے ہیں. جب مخارج بتاتے ہیں تو پھر زیادہ کلوز کر کے بتاتے ہیں، پھر وہ چہرہ کیسے ہے، دانت کیسے ہیں، جب کلوز کر کے بتاتے ہیں تو وہ اور زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. ہم کوشش کریں گے پھر کبھی جب موقع ملا نا، تو کیونکہ ابھی اے آئی کی ٹریننگ ہونی ہے، ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنا ہے، تو سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم وہ چیزیں ویژولی، کل میم بھی بتا رہی تھی نا کہ ویژولی بھی بتانا چاہیے، تو ان کو ہم ادھر ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس کے اوپر تصویر دکھا سکتے ہیں. باقاعدہ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں بچوں کو دکھانے کے لیے، بہت کچھ ہے ابھی. جی
معروف قاری بہت سارے ہیں، ہمارے ملک پاکستان کے ہیں، قاری سید صداقت صاحب جی، ان کی آواز بھی بہت پیاری، ان کا لحن، ان کا انداز بہت پیارا ہے۔ اس کے علاوہ قاری خوشی محمد صاحب ہیں، وصال کر گئے لیکن ان کی آواز تو زندہ ہے ابھی۔ اور مکہ کے قاری ہیں، قاری سدیس ہیں، مصری قاری ہیں، بہت سارے ہیں ہمارے پاکستانی قاری صاحبان جو بھی معروف ہیں۔ مقابلہ تلاوت ہوتے ہیں بعض اوقات، ان میں بڑے معروف قاری صاحبان ہوتے ہیں۔ پرانی آوازیں مل جائیں اگر تو قاری غلام رسول ہیں لاہور والے، وصال کر گئے ہیں بڑے عرصے کے، ان کی آواز میں قرآن پاک ہے، بڑی پیاری ان کی قرات ہے۔ اگر ان کی آواز مل جائے، ان کی قرات مل جائے تو اس کو سنیں۔ آگے چلیں، یہ دو آوازیں اور آگے، دال، ضاد، ضاد، فرق ہے۔ اس کو ہم نے باریک پڑھا، اس کو ہم نے پر پڑھا ہے۔ تو قلقلہ تو تب کرنا ہے دال پر جب اس نے ساکن ہونا ہے۔ تو اب پڑھتے ہیں اس کو ساکن کر کے، آد۔ اس کو بھی اگر قلقلہ کریں گے اس طرح پڑھ لیں آدو تو وہ غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا نا۔ آد، آد روک، آد روک، باریک آواز، یہ پر آواز کے ساتھ آد، اور قلقلہ بھی نہیں ہوگا اس میں، آد، بڑے آرام سے اس کو روک دیں گے، آد۔ اب ان کی باری ہے، تو یہ تو ہم نے کل ان دونوں کی مشق کی بھی ہے، ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ احمد، اس کی بھی مشق ہوگی اس میں، احمد، اہدی، اہدی، سبحانک، اللہم، دونوں میں فرق ہے۔ رحمتن، الحمد کہیں گے کہ الحمد کہیں گے؟ یہ والی ہاں آئے گی کہ یہ والی؟ پڑھ کے سنائیں ایک دفعہ، پھر پڑھیں، سبھی پڑھیں نا اونچی آواز میں۔ آوازیں بالکل ٹھیک آ رہی ہیں، ادھر سے آواز پیچھے سے نہیں آئی۔ اور اونچی آواز سے پڑھیں، ماشاءاللہ کافی بہتر ہے، بہت اچھی آوازیں آئی ہیں۔ الحمد، ہمزۃ، ہمزۃ، اس کی آواز آئے گی آ، اور اس کی آواز آئے گی آ، گلے میں سے پھنستے ہوئے۔ نعبد، نعبد، تقریباً جو ملتی جلتی آوازیں ہیں ان کو ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو باقی اس کے بعد ہمارا کام تو بہت سارا رہتا ہے، تو جیسے ہی موقع ملتا رہے گا وقتاً فوقتاً اس کو انشاءاللہ عزیز کرتے رہتے۔ اب ہمارا کام رہتا کیا ہے؟ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے نہیں بدلنا۔ جیسے سورہ فاتحہ میں یہ لفظ ہے، دیکھیے گا اس کو، یہ لفظ ہے انعمت، انعمت۔ اب اس کی حرکت آخر میں کیا ہے؟ زبر ہے، زبر۔ اگر ہم اس کو کر دیں پیش، اب کیا بن گیا؟ انعمت۔ اور میننگ کا فرق پتہ کتنا پڑ گیا؟ وہ اور ہے، وہ اس سے بڑھ کر آگے ہے۔ انعمت، یہ ہو گیا نا، زبر اور پیش کا فرق پڑ گیا۔ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے،
چلے اس کو بھی کرتے ہیں لیکن اگر یہ غلطی ہو جائے تو یہ لحن جلی میں سے حرکت کو چینج کرنے کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے. اور اس سے میننگ میں بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ انعمتا اس کا مطلب ہے تو نے نعمت عطا کی، اور انعمتو اس کا مطلب ہے میں نے نعمت دی. اس لیے زبر زیر کا فرق نہیں پڑنا چاہیے، غور سے پڑھنا چاہیے. جس نے زبانی بھی یاد کرنا ہے پہلے 10 بار اس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھے، کیونکہ اگر زبانی یاد ہو گیا، غلط یاد ہو گیا تو وہ غلط اسی طرح پک جائے گا، وہ پختہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آنا ہے حروف مدہ کے ضمن میں. حرکات کو یہ حرکت ہے، وہ کھڑی حرکت ہے. تھوڑا سا میں ترتیب کے ساتھ چلنا چاہ رہا تھا. حرکات کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، حرکت سب سے پہلے تو کہتے کس کو ہیں؟ زبر، زیر، پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے حرف جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے. جب ہم نے کہا آ تو حرکت کدھر کو ہوئی؟ اوپر کو ہوئی، منہ کھلتا ہے. زبر کی آواز اوپر کو ہوتی ہے، کیونکہ زبر ہوتی بھی اوپر ہی ہے، زبر کا مطلب بھی اوپر ہی ہوتا ہے. آ جب زیر پڑھیں گے تو منہ نہیں کھلے گا، کیونکہ زیر پست ہوتی ہے، آواز بھی نیچے آئے گی. عی پیش کی آواز گول ہوتی ہے، پیش گول ہوتی ہے، آواز بھی گول ہوتی ہے. اس کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. تو بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسری اس میں احتیاط یہ ہے کہ ان کو ہم نے چھوٹا پڑھنا ہے. ان حرکات کو ہم مختصر پڑھتے ہیں، ان حرکات کو مختصر پڑھتے ہیں، چھوٹا پڑھتے ہیں، لمبا نہیں کرتے. اس کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، بغیر کھینچے، اور اتنا چھوٹا بھی نہیں پڑھتے کہ بالکل ہو جائے جھٹکا لگے. مناسب آ، او، کا، سی، سو. بات سمجھ رہے ہیں؟ حرکت کو ہم نے چھوٹا پڑھنا ہے. ایک حرکت کو دوسری حرکت کے ساتھ چینج نہیں کرنا. یہ دوسری غلطی ہماری دور ہو جائے گی. جیسے ہی ہم اس کو، جیسے اب میم کہہ رہی تھیں، ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں، یہ تھا کا، ہم نے اس کو پڑھ دیا کا، تو یہ کیا چینجنگ آئی؟ یہ حرکت چینج نہیں ہوئی. بات سمجھیے گا، ہم نے ایک حرف بڑھا دیا ہے. ہاں جی. کھڑی حرکات کی کیا تعریف ہے؟ کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ایسے ہی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کا کو اگر کا پڑھا تو کیا بڑھا دیا؟ الف بڑھا دیا. ہم نے الف بڑھا دیا ایک. اسی طرح زیر ہے، یہ زیر ہے، اس کی آواز ہے قی، اس کی بجائے ہم نے اس کو پڑھ دیا قی. تو ہم نے کیا کیا؟ حرکت بدل دی، حرف بڑھا دیا ساتھ. حرکت چینج نہیں ہوئی. حرکت چینج یہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا. اب ہم نے حرف بڑھا دیا تو ہمارا لحن جلی میں ایک آیا تھا کہ ایک حرف گھٹا دینا یا ایک حرف بڑھا دینا، یہ بھی لحن جلی میں سے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد پیش کی مثال لے لیں. یہ ہے سو، اس کو ہم نے پڑھ دیا سو، لمبا کر دیا، تو ہم نے واو بڑھا دی، اس میں ایک حرف بڑھا دیا اس میں. اگر یہاں الٹا پیش تھا، یہ بنتا تھا سو، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. کیا بن رہا ہے؟ ہم نے اس کو پڑھ دیا سو، تو کیا کیا ہم نے؟ حرکت بدل دی. حرکت نہیں بدلی، ہم نے یہاں ایک حرف گھٹا دیا ہے. بالکل ایسے سیم ہو گیا. کھڑی حرکات اور حروف مدہ سیم ہیں. میں لکھتا ہوں ادھر، یہ لکھا ہے رحمان، میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں.
معلوم ہوا کہ میم کے اوپر کھڑی زبر لگا دیں پھر بھی وہی بات ہے، یا زبر کے بعد الف لگا دیں پھر بھی وہی بات ہے، سیم ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے رسم الخط میں فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہت سارے حروف ایسے ہیں جن کے اوپر وہ کھڑی زبر سے، کھڑی زیر سے مدد لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے کہ ان میں وہ یائے مدہ، واو مدہ اور الف مدہ سے مدد لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی حرف کو گھٹانا یا بڑھانا، اس کی ایک مثال دوں گا جو عام طور پہ بچے غلطی کرتے ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، سنیے گا صرف، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں ایک غلطی آئی ہے، کون سی؟ ہو کی غلطی۔ ہاں جی، میں نے پڑھا لاہو، ہاں جی، یا لا کو لمبا کر دیتے ہیں۔ اگر لا کو لمبا کیا ایک حرف بڑھا دیا، اگر ہو کو چھوٹا کیا تو ایک حرف کم کر دیا۔ ایک حرف کم کرنے یا ایک حرف بڑھانے سے ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے کلام میں کوئی حرف بڑھائیں یا کوئی حرف کم کریں؟ ہماری تو اوقات نہیں ہے۔ اس لیے جو کوئی اس طرح کرے وہ اس کی غلطی شمار ہوگی، اس غلطی کو سے جلد از جلد اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں، یہ لفظ اور ہے، یہ لفظ اور ہے۔ اگر وقف ہوگا تو پھر بھی اس کو ہم واو کو ادا کریں گے، واو کو ہم ادا کریں گے، یعنی اس سے پہلے اگر تو پیش ہے تو پڑھنے میں سیم ہوگا، پڑھنے میں سیم ہوگا، لیکن قرآن پاک میں جو اس طرح لفظ لکھا نہیں کوئی بھی، نہ اس کو اس انداز میں لکھا جاتا ہے۔ اس کو لکھا جاتا ہے اس طرح، لہو، لہو، فضول چیز کو ہم کہتے ہیں لہو، لعب، تو اس کو اسی انداز میں پڑھا جائے گا۔ اس میں اور کوئی پوچھنے والی بات ہے تو پوچھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا سر؟ میں بتاتا ہوں سر۔ ہمارا جو طرز ادا ہے نا پڑھنے کا طریقہ، میں نے کچھ لوگوں سے سنا وہ کس طرح پڑھتے ہیں، پرانے لوگ جو ہمارے، تو سبحانک، آگے جو لفظ ہے وہ ابھی دیکھنا ہے نا انہوں نے، ابھی اس کو دیکھنے میں دیر ہے، تو جتنی دیر تک وہ آگے پتہ نہیں نا، اب میں ثنا ہی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، سبحانک اللہم، ہاں جی، اب ہاں جی، اب دیکھیے سبحانہ کل، جتنی دیر آگے کا نظر نہیں نہ آ رہا، سبحانہ، وہ نا جو ہے وہ کیا ہے، وہ حرف بڑھ رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو دیکھ کے پڑھنا ہے۔ ہا کی اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو اگر چھوٹا کر دیں گے تو ایک حرف گھٹانے کے مترادف ہے، ہم نے گھٹا دیا اس کو، صبح، سبحانہ کا ایسے نہیں کہیں گے، اور اس کو صبح کہیں گے، نا کو اتنا ہی پڑھیں گے چھوٹا، سبحانہ، اور اگر ہم نے کہہ دیا سبحانہ تو یہ نا کہنا غلط ہوگا۔ یہ میرا مقصد ہے بتانے کا۔ دا، یہ بچوں سے مشق کروائی جا سکتی ہے، یعنی آپ دیکھیے دا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کو چھوٹا پڑھنا، یہ کیا ہے، اسی طرح یہ کیا ہے، اب کیا ہے، پھر پڑھیے کو، اور یہ کیا ہے۔ اس طرح بچوں سے مشق کروائی جائے، ہر حرف، جتنے حروف آپ پڑھا رہے ہیں
ان کو ان کے ساتھ الف لگا کے یا لگا کے واو لگا کے ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے. میں اب تھوڑا سا ریز کر لوں. یہ کون سا؟ یہ والا سبحانک اللہم. حرکات پڑھ لی ہیں, کھڑی حرکات پڑھ لی ہیں, حروف مدہ پڑھ لیے. 3 چیزیں اگر بچے نے پڑھ لی ہیں تو آپ ان سے یہ ایکسرسائز, یہ ٹیسٹ ان کا لے سکتے ہیں اور ان کی اس پہ مشق کروا سکتے ہیں. کیسے؟ نہیں, اگر ادائیگی ٹھیک ہے تو تھوڑا بہت تیز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں وہ بتاتا ہوں. میں تھوڑی سی رفتار اگر تیز ہوئی تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر زیادہ تیز جس میں حرف گھٹتے بڑھتے ہیں, حرف چینج ہوتے ہیں, وہ برا ہے. اب یہ ایک ہی حرف ہے, اس کو میں نے مختلف انداز میں لکھ دیا. اسی طرح سین لکھیں, شین لکھیں, را لکھیں, میم لکھیں, ساتھ یہ الف یا واو یہ بڑھاتے جائیں. اب دیکھیے دا دا دی دی دو دو. اب یہ بعض اس طرح ہو سکتا ہے آپ نے حروف مدہ نہیں ابھی پڑھے, ابھی آپ کھڑی زبر پڑھا رہے ہیں تو کھڑی زیر پڑھا رہے ہیں, الٹا پیش پڑھا رہے ہیں, تو اس کی مشق بھی اسی طرح کی جا سکتی ہے. یہ ہے دا. اب اس کے اوپر کھڑی زبر لگا دیں, کیا بن گیا؟ یہ کھڑی زیر لگا دیں. یہ پیش ہے دو, اور الٹا پیش لگا دیں. یہ ٹیسٹ لے سکتے ہیں, اس طرح مشق کروا سکتے ہیں. اور یہ ایک حرف کی میں نے کی ہے, اور تھوڑا تھوڑا کام دیں, اتنا اتنا. زبر کی پہلے کی ہے تو زبر کی مشق کروا لیں, زبر. پھر زیر کی ہے, زیر کی, پھر پیش کی. ہاں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. جی, تو یہ ہم نے کچھ ابھی ٹوٹا پھوٹا سا کام کیا ہے. اس کو آپ سمجھ لیں. مزید جہاں جہاں جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا اس کو کوشش کرتے رہیں گے. ایک میں نے سوچا ہے, اگر سر اجازت دیں گے تو جو مختلف ہماری صورتیں ہیں, ہم ناظرہ تلاوت جن کی بچوں کو سکھاتے ہیں, ہاں جی, کوشش کی جائے گی کہ ان کو میں اس طرح کروں گا, میں خود پڑھ کے یا لکھ کر صورت لکھ لوں گا, اور اس کے مطابق جہاں مین غلطیاں آتی ہیں ان کو میں دور کرنے کی, سمجھانے کی کوشش کر کے ایک ویڈیو چھوٹی سی 2-3 منٹ کی بنا لیں گے. تو اس کو سینڈ کر دیا گروپ میں, تو وہ سبھی سن لیں. ایک دفعہ مجھ سے سن لیا, پھر اسی صورت کو کسی اور قاری صاحب سے سن لیا. وہ شاید اس میں کچھ چینجنگ ہے, وہ سر بتا دیں گے کل. دوسرا یہ ہے طریقہ ایک اور, کہ اگر کوئی سنانا چاہیں, مثلا کسی بچے سے میں سنوں گا, میں اس کی ریکارڈنگ کر لوں گا آواز کی. کسی بچے کی ریکارڈنگ کر لی, بچے کا نام نہیں بولیں گے. کوئی ٹیچر چاہیں تو وہ اپنی ریکارڈنگ کروا دیں, وہ ریکارڈنگ لگا کے سنا کے اس کے نیچے جو جو غلطیاں اس میں آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اگر کوئی خود اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں, وہ تو پھر خود براہ راست ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. نہیں, لیکن پھر اس طرح ہے نا, نہیں وہ اس طرح وہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہم نے وہ سب کو شیئر کرنی ہے. پھر آپ وہ جو غلطی ہوگی اس کو پھر گوارا کرنا پڑے گا. چلیں ٹھیک, ہاں یہ بہتر ہے کہ عام طور پر یہ غلطیاں ہوتی ہیں, ان کو درست کر لیتے ہیں. اگر سر اجازت دیں گے تو اس کو پھر گروپ میں شیئر کر لیا کریں گے, ریٹن کر لی. ہاں جی, اس سے یہ ہے کہ جو ہماری صورتیں بچوں کو سکھاتے ہیں, یا کسی بچے کی ہی ریکارڈنگ کر لی, بچے سے سنا, اس کی ریکارڈنگ کر لی, اور اس کے بعد گروپ میں بھیج دیا کہ اس بچے کی یہ غلطیاں آ رہی ہیں, لیکن بچے کو نہ سنایا کہ ہم نے آپ کی یہ تلاوت سن کے اس میں سے یہ غلطیاں نکالی ہیں. ویسے سب کو مجموعی طور پر بتا دیا کہ یہ بیٹا آپ کی یہ غلطیاں آئی تھیں,
پوری کلاس میں سے کچھ بچوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح اس طریقے سے ہے، وہ میں ریٹن لکھ دیا کروں گا کہ یہ غلطی ہے، کہاں حرف کی کمی ہو رہی ہے، حرکت کی کمی ہو رہی ہے، یا متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک میں چینج کیا جا رہا ہے، کون سی قسم ہے غلطی کی، مخرج کی غلطی ہے، وہ میں اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا دوں پھر۔ ایک کون سے یاد، اچھا میں سمجھ گیا، مجھے یاد آ گیا، مثلا جو میں مسرت پوچھ رہے ہیں سنیے گا اس کو۔ یہ کچھ الفاظ میں نے لیے ہیں مدنی قاعدے میں سے لیے ہیں، یہ مدنی قاعدے میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ایک اور میں لکھتا ہوں، یہاں سمجھ لیں وقف آ گیا۔ وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آخر میں آ جائیں دو زبر آ جائیں تو اس کا طریقہ کیا ہے وقف کرنے کا؟ سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں کہ دو زبر کے اوپر مدنی قاعدہ آپ نکالیں جو تنوین کا قاعدہ ہے، جہاں پر دو زبر دو زیر دو پیش کا سبق ہے، آپ دیکھیں گے کہ دو زیر والا جو ہے با اس کے ساتھ الف یا نہیں ہوگا، جو پیش والا ہے اس کے ساتھ الف یا نہیں ہوگا، لیکن جتنے دو زبر والے ہیں یا ان کے ساتھ الف ہوگا یا ان کے ساتھ یا لکھی ہوگی، لازمی یا ان کے ساتھ الف لکھا ہوگا یا ان کے ساتھ یا لکھی ہوگی۔ جب تو آپ نے پڑھانا ہے ان کو ساؤنڈ کے ساتھ کہ اس کو پڑھیں، تو انہیں کہہ دینا ہے کہ دو زبر کے ساتھ الف نہیں پڑھیں گے، یعنی جوڑ کر لیں نا بچوں نے یہ۔ میں سمجھے نہیں، جب تنوین کروانی ہے دو زبر دو زیر تو کروانی ہے نا، اس وقت بھی یہ تو ساتھ لکھا ہوگا، ایسے لکھا ہوگا، با دو زبر بن، سا دو زبر سن، دال دو زبر دن لکھا ہوگا نا۔ تو جب آپ نے اس کی ساؤنڈ کروانی ہے تو کیسے پڑھائیں گے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جب تنوین کے ساتھ، اب اس کو پڑھیں گے، اس کو میں سوال دوبارہ کرتا ہوں، با کے اوپر دو زبر ہیں، اگر تو اس طرح ہیں آپ نے انہیں سکھایا ہوا ساؤنڈ کے ساتھ کہ اس کو کیا پڑھنا ہے بن، تو یہ بچے سوال نہیں کرتے کہ ہم اس کو بن پڑھیں گے ساتھ الف بھی آ رہا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ یہی بتا دوں، یہی بتا نہیں، اس کی بجائے یہ کہیں جس پر حرکت نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے بات، جس پر کوئی حرکت نہیں ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے، لیکن جب یہ دیکھیے گا کہ اب الف کے اوپر حرکت تو نہیں ہے، جی اب یہی آ جو ادھر آیا ہے، یہی آ ادھر بھی آ گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو سن لیں، پھر سن لیں، جب زبر کے ساتھ ہے پھر پڑھا جائے گا، جب دو زبر کے ساتھ ہے تو پھر نہیں پڑھا جائے گا۔ مختصر بات ان سے کریں، جب دو زبر کے ساتھ ہے تو پھر نہیں پڑھا جائے گا، نہیں پڑھی جائے گی، جب زبر کے ساتھ ہے تو پھر یہ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، کل آپ نے اسی طرح پوچھا تھا وقف کا، ہاں جی،
وقف کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی دو زبر اینڈ پہ آ رہی ہیں ان کو ہم الف میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ ہم یوں سمجھ لیں گے, ہم آگے یا کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ دو زبر کے بعد یا ہم نے نہیں پڑھنی. لکھنے کی مجبوری یہ ہے کہ یہ گرامیٹیکلی گرامر کے اصول ہیں, وہ ناظرہ پڑھنے والوں کو سکھائیں گے تو انہیں وہ نہ سمجھ آئیں گے اور وہ اگلے حال سے بھی جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور دو زبر ہیں, اب یہ دو زبر جو ہیں یہ آ میں چینج ہو جائیں گے. یہ وقف کی صورت میں یہ کس میں چینج ہو جائیں گے؟ آ میں چینج ہو جائیں گے. یہ بن جائے گا ہدا, پھر ہدن, پھر تو دو زبر. وقف جیم کا ہو, وقف طا کا ہو, وقف میم کا ہو, وقف آیت کا ہو, ان میں سے کوئی بھی وقف ہے جہاں ہم نے رکنا ہے وہاں پر اس کو ہم الف میں چینج کریں گے, دو زبر کو الف میں تبدیل کر دیں گے. نہیں, ان کے بعد وقف ہے, جہاں قرآن پاک میں ہے ان کے بعد وقف موجود ہے. تو پھر آپ ان کو تنوین ہی پڑھائیں گے. جب تنوین کے قاعدے میں ہے تو آپ اس کو یہی پڑھائیں گے ہدن, قون, قرن, پھر تو تنوین پڑھی جائے گی. یہ اس صورت میں بتا رہا ہوں جب ان کا وقف کرنا ہے. اور پہلی بات کا میں نے آپ کو یہ جواب دے دیا ہے کہ جب تنوین کے ساتھ, دو زبر کے ساتھ, بلکہ جب یا اور الف آ جائیں تو یہ دو زبر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے.